वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बयान लाए हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का शब कदर लैलतुल कदर के हवाले से बहुत ही खूबसूरत बयान है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उलमा कराम के और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह के बहुत ही खूबसूरत बयान आपके लिए लाते हैं। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस रात इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन। तो होता क्या है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। आज दी रात सलामती सलामती। क्यों जी, साढ़े बुजुर्गों ने लिखा भाई इस रात नू पोशीदा रखने का एक भी राज है कि जिस तरह इस रात 1000 महीने नाल अफजल है ना, ਇਹਦਾ सवाब नेकी करने वाले सवाब इतना मिलेगा। तो क्या जे ए रात खोल दिता जाता राज कि अज रात लैलतुल कदर है, तो उस रात कोई बदबख्त गुनाह करदा तो फिर उहदे ते कितना बड़ा वबाल आना। इस वास्ते अल्लाह रसूल ने इस रात को पोशीदा रखा ताकि क्यों बदबख्त ही होता है ना जनाब। अल्लाह एलानिया लोग मैं वेखता जनाब और खा रहे होंगे, बोतल छिकी जा रहे होंगे, वो अल्लाह चैलेंज कर दें कि असी रोजा नहीं रख रहे। वो जलिया तेरी ते एक हवा बंद हो जाए 5 मिनट बाद तो तू जैद अस्पताल पहुंचे होना। क्यों जी, एक बादशाह सी ना, बड़ा बदमाश सी, उन्हें दीन नाल मत्था ला दिता, ओदे पेट की हवा बंद हो गई। उन्हें डॉक्टर बुलाए, हाँ जी, 7 अप पिलाई, फिर कोको कोला पिलाई, फिर कासूरी, ये सारी बोतल पिलाई। वो बादशाह का पेट न खुले। उन्हें सारे हकीम बुला लिया, हकीम भी कक शक दिते, वो जनाब पेट बंद। उन्हें तड़पे, उन्हें कहा बुलाओ मेरे शाही हकीम। उन्हें कहा सारी दुनिया आ गई, तेरा पेट खुलता ही नहीं। उन्हें कहा वजह क्या? उन्हें कहा तू दीन नाल बदमाशी की थी, वो फलाने फकीर ने कहा सी तेरा पेट बंद हो जाना। उन्हें कहा बुलाओ उस फकीर नो। वो फकीर आया तो कहने लगा तू मेरा पेट बंद किया। उन्हें कहा मैं अल्लाह को दुआ मंगी, तेरा अल्लाह ने पेट बंद कर दिया। उन्हें कहा जनाब मैं माफी चाहना, तो कोई दुआ करो मेरा पेट खुले। उन्हें कहा हुण इंज नहीं खुलना। साईं तवक्कुल शाह बालवी दे मलफूजात च गल लिखी हुई, हाँ जी, जिक्र खैर साईं साहब फरमांदे के उन्हें क्या इत्थे लिख के दे भाई बादशाही मेरी है सारी। हुण सारी उन्हें मर रहा सी ओनू बादशाही, वो तड़प तड़प के कोठे नाल लग रहा, ओ मेरा पेट बंद हो गया, ओए ओए मर गया। उन्हें कहते लिख, उन्हें जनाब लिख दिता जी सारी बादशाही इस फकीर दी। उन्हें क्या वजीरों को सहन करा, उन्हें सारे जो सारा कुछ हो रहा है जनाब बस करो बादशाही लवो, मेरा पेट का इलाज करो। उन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंज पढ़िया, उसे पेट उते दम कीता, पेट तो खुल गया। वो उठ के मोटे धोती रख के टुर पे। वो बादशाह कहने लगा हुजूर अपनी बादशाही से ले जाओ। आपने फरमाया चलिया जिसकी कीमत गंदी हवा होवे मैं उन्हें की लैके करना। इस बादशाही की कीमत गंदी हवा ही है, हाँ जी, इस बादशाही की और कोई कीमत कोई नहीं। उन्हें कहा अपने कोल ही रख, जिसकी कीमत इतनी होवे, जिस गंदी हवा के बदले तू मैनू बादशाही दे रहे। इस वास्ते कायनात की कीमत एक ही है, वो रसूलुल्लाह दी गुलामी की कीमत है, हुजूर नाल प्यार करना है। तू दस ना दीन, फिर मैं तो नहीं हो पढ़िया, तू मैनू आके समझा कि मैं तेरे को दीन समझा। तू मैनू दस केड़ा दीन बयान करिए। कुरान दा मैं हाफिज हाँ, तर्जमा भी आंदा, तफसीरां भी पढ़ियां, हदीसां भी आंदियां, तू मैनू आके समझा। तेनू कुल वल्ला पढ़नी नहीं आंदी, तू मैनू दीन दसना। बैठ के तबसरे करने हुजूर की इज्जत के बारे बाज आ जाओ। इन्हां सारी हरकत चाहते हो तुहाडियां नस्लां बच जान, तुसी बच जाओ, कबर हशर च हुजूर के सामने शर्मिंदा ना होवो। ते हुजूर दी गल आ जाए तो बस भाई अगली गल हुण नहीं करनी। हुजूर दी गल आ गई, गल मुक गई कायनात दी, बस ऐदे ते तबसरा करने की इजाजत नहीं। तुसां केड़ी बेजारी दा ऐलान कर रहे हो, तुसां की कर रहे हो बैठ के? बस करो, बड़ी हो गई। हुजूर दे दीन दा काम करो। मैं हमेशा इस गल तो असा के कुछ भी नहीं। हुजूर फरमांदे सारी दुनिया विचों आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक हुजूर ने फरमाया किसी नबी नू इतना नहीं सताया गया जितना मैनू सताया। हुजूर फरमांदे मैनू इतने दुख दिते गए, किसी नू इतने दुख नहीं दिते गए। जो हुजूर ने क़यामत नू फरमाया हाँ जी तो तुसां मेरे दीन दी खातिर कितने दुख झले। वो कहो जी मैं तो जनाब रिश्वत ही खाता रहा, और मैं तो जी सूद का पैसा जमा कराया सी बैंक जो, मैं तो महीने बाद जाके मैं तो 2 नंबर माल बेचता रहा। हुजूर ने फरमाया मैं पूछ रहा मेरे दीन दा की काम कीता ही। उन्हें कहा जी मैं पुत्रां दे विआह करता रहा, मैं उन्हां दियां कोठियां बनांदा रहा, मैं जमीन बनांदा रहा।
حضور فرمان کہ میں پوچھ رہا تو کیا کیتا ہے؟ وہ کہے گا جی میں تو پوترے دی بیاہ کر کے آیا. پھر حضور کے سامنے اے جواب دینے تسی جی حضور نے فرمایا لوگا میں نے ایتھے پتھر مارے تو دس میرے دین دی خاطر کی کیتے کی کہے گا جی میں پارٹیاں نو ووٹ دیندا رہا میری پارٹی فلانی سی میری. حضور فرمایا کہ میں تیرے کو پارٹیاں دا نہیں پوچھ رہا میں تیرے کو پوچھ رہا میرے چاچے دے ٹکڑے ہو گئے جگر کلیجے کٹے گئے میرے نواسی دی گردن کٹ کے لوگاں نیزے ہوتے چاڑی تو کی کیتا ہے میرے دین. سوال تو اتنے ہونے نو تھے اے تے سوال نہیں ہونے جے تسی سمجھی کھڑے ہو کہ جناب میں اے جواب دیں تواڈے میرے کو کوئی جواب نہیں جواب ایک کوئی ہے انہیں جانا بس اے جواب پکاؤ جو کر سکتے ہو. اتنی حضور دکھ جلن تے حضور دی صاحبزادی بیمار ہون حضرت رقیہ تے حضور بدر چلے جان اور میرے آقا نو پتہ ہوئے کہ میں اپنی صاحبزادی دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں قبر بھی نہیں اتار سکنا اجی حضور بدر موجود سن تے آپ دی صاحبزادی دا انتقال ہو. حضرت زید بن حارثہ کہندے میں جدوں بدر دی خوشخبری لے کے آیا تے میں ویکھیا جنت البقیع بندے کھڑے تے کہندے میرا دل دھڑکن لگ پیا ہووے نہ ہووے تے حضور دی صاحبزادی حضرت رقیہ دے کہندے میں جدوں قریب آیا تے مینوں دسیا نے کہ جی حضور دی صاحبزادی نو قبر وچ اتار رہے ہیں. جی حضور نے پوچھ لیا یہ گل کہ میں تے اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے تے بدر دین دی خاطر چلا گیا تو میرے دین دا کی کیتا ہے تے تسی کی کہو گے سی تبصرے کردے سی بیٹھ کے دکاناں تے نال دکانداریاں کردے سی نال اسلام دے خلاف گلاں کردے سی. کلمہ پڑھ کے مینوں نہیں سمجھ آندی کہ بندہ کوئی اسلام دے خلاف گل کرے. کلمہ پڑھن تو بعد تے حضور نے فرمایا مومن کی مثال کس اونٹ کی طرح ہے جی جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. نکیل ایتھے ہوندی حضور فرماندے مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. اٹھ بے زبان ہوندا کلمہ پڑھن تو بعد بندہ بے زبان ہو جاندا. ہاں حضور نے زبان بے زبان نال مثال دیتی. اے جناب کلمہ پڑھن تو بعد بہ کے چند بندے بہ جان گے وہ جی یہ لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں مولانا یہی کرنا چاہتے ہیں جس دین کی خاطر میرے آقا و مولا نے طائف کا منظر تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا وہ تو میری زبان جلتی ہے کہ وہ کس انداز سے حضور کو پتھر مار رہے تھے وہ بھی حدیث میں موجود ہے. وہ نشانے کیسے مار رہے نشانہ باندھ کر حضور کو پتھر مار رہے حضور کے اوپر اوجریاں پھینکی گئیں اور حضور کی صاحبزادی کو اونٹ سے گرایا گیا. یہ ساری باتیں حضور نے دین کے لیے اور آج آپ میں اور آپ دین کا کیا کر رہے ہیں ہر بندہ اپنے گریبان جھانک کے ساڑھے خلاف گل نہ کرے کیوں جی ذرہ عشق نبی جہدے کول نہیں نا عشق نبی تے ساڑھے گاٹے نہ لگے ساڑھے بارے بک بک کرن دے بجائے پہلے رب کو منگے یا اللہ کوئی مینوں بھی تھوڑا جہا دے دے مینوں لبیک دی گل سمجھ آ جائے ساڑھے گاٹے مت لگے کوئی ساڑھے بارے بہ کے تبصرے کرنے ہو. ایک تے قیامت ولا یحملن اسقالهم واسقالهم ما اسقالهم قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے اپنا بوجھ چاہے ہون گے تے لوگاں دا بوجھ بھی چاہے ہون گے کہ تسی بہ کے جنہاں لوگاں نو گمراہ کر دیو کہ نہیں جی نہیں ناموس رسالت دا مسئلہ ایویں مولویاں چکیا این جی چکیا جی ایویں اپنے بوجھ چا لو نا یہ بھی بڑی بات ہے. اے نہ ہوے لوگاں نو گمراہ کر کے لوگاں دے بوجھ بھی قیامت نو تانوں چانے پے. حضور دی بات آ گئی بات ہو گئی ختم کائنات ہے بس. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں. آپ نے بیان سماعت فرمایا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جس کے اندر وہ شب قدر کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ اے مسلمانوں جاگو یہی وقت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے ساتھ وفا کرنے کا. آج ہم اگر وفا نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو پھر اور کون سا وقت آئے گا کہ ہم اسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے. آج اس دور کے اندر شب قدر جیسی عظیم رات کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ رات بڑی افضل بنائی ہے یہ رات بڑی شانوں والی ہے بڑی فضیلت والی ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر رات ہے. اس کے اندر رب تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ساری رات رب تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لے کر اس رات میں اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے آواز لگاتا ہے ندا فرماتا ہے کوئی سائل کہ وہ سوال کرے میں اس کو عطا فرماؤں ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو مغفرت عطا فرماؤں ہے کوئی ایسا کہ جو مجھ سے نجات مانگے میں اس کو نجات عطا فرماؤں.
صحت مانگے میں اس کو صحت عطا فرماؤں، علم مانگے میں اس کو علم عطا فرماؤں، دولت مانگے میں اس کو دولت عطا فرماؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ آواز، اللہ تعالیٰ کی یہ صدا صبح طلوع صادق تک ہوتی ہے۔ تو اس رات کے اندر ہر کسی کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اس رات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ رات کون سی ہے اور کن راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے؟ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے تاک راتوں کے اندر چھپا دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، حضور علیہ السلام نے اس کی تلاش کی خاطر پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ پہلا عشرہ اعتکاف کیا، حضور نے فرمایا دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کرو میرے ساتھ۔ صحابہ کرام نے دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد حضور نے تیسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا۔ حضور نے فرمایا جب تیسرا عشرہ حضور علیہ السلام نے اعتکاف کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کے اندر تاک راتوں میں تلاش کرو، اس کو تاک راتوں میں چھپا دیا گیا ہے۔ وہ تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 راتیں ہیں جن کے اندر ہمیں جاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی رات جو قبولیت کی رات ہوتی ہے، اس میں نہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، معتدل موسم ہوتا ہے۔ اس رات کو کتے نہیں بھونکتے، اس رات کو بہت ہی آسمان پر خوبصورت قسم کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ عزتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ اور اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ بھی کرتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔